اسد مہرو کے پاس آیا اور ڈریس کا شاپنگ بیگ مہرو کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا، وہ کل تمہیں دے نہیں سکا اس خبیث شہریار کی وجہ سے۔ اسے پہن کر باہر آ جاؤ تاکہ اپنی حسین چندہ کو چاند سا روشن چمکتا ہوا دیکھ سکوں۔ اسی لیے تو سفید جوڑا لیا میں نے، اس میں تمہاری سفید رنگت اور بھی نکھرے گی۔ مہرو نے ہچکچاتے ہوئے وہ بیگ پکڑا۔ تبھی اسد نے للچائی نظروں سے مہرو کو گھور کر دیکھا اور بولا، دیکھا مہرو، آخر جیت گیا نا میں، اب اس دنیا میں کوئی مجھے تم سے دور نہیں کر سکتا۔ مہرو سہم گئی اور گھبرا کر بولی، آپ میری مجبوری اور بے بسی کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، کیونکہ میرے لیے کوئی لڑنے والا نہیں۔ عین اسی وقت پاؤں کی زوردار ٹھوکر سے شہریار نے دروازہ کھولا۔ شہریار غصے میں بے قابو اندر داخل ہوا اور آتے ہی اسد پر عقاب کی طرح جھپٹا اور اسے دیوار کے ساتھ لگا کر پھر سے اس کی گردن دبانے لگا اور دھیمی آواز میں پر شدید غصے میں بولا، تجھے منع کیا تھا نا میں نے، سمجھ نہیں آئی تجھے میری بات، مرو گے میرے ہاتھوں سے۔ مہرو پریشان ہو گئی اور گھبرا کے بولی، پلیز جانے دیں شہریار بھائی، انہیں چھوڑ دیں، آپ بہت غصے میں ہیں اس وقت۔ شہریار نے ایک دم چونک کے مہرو کو دیکھا اور اسد کو چھوڑتے ہوئے ایک طرف پھینک دیا۔ اتنی زور سے پھینکا کہ وہ خود کو سنبھال نہیں پایا اور جا کر دیوار سے ٹکرایا۔ لیکن اسد کی پرواہ کیے بغیر شہریار مہرو کی طرف متوجہ ہوا اور اسے غصے بھرے انداز میں دیکھ کر بولا، بھائی کس کو بول رہی ہو تم؟ میں نے کب تمہیں اپنی بہن بنایا، احمق عورت؟ پھر اس کا غصہ اچانک جذباتی انداز میں تبدیل ہو گیا اور مہرو کے چہرے کے بہت قریب آ کر سرگوشی کے انداز میں بولا، تم صرف میرے لیے ہو، سمجھی تم؟ مہرو یہ سن کر ساکن سی ہو گئی، حیرت سے اس کی آنکھیں اور منہ دونوں کھلے کے کھلے رہ گئے۔ پھر شہریار پیچھے ہٹا اور کڑکدار آواز میں مہرو سے بولا، تم وہ سفید جوڑا نہیں پہنو گی، سمجھی؟ کل جو نیلا جوڑا لیا تھا وہ پہن لو۔ یہ کہہ کر شہریار وہاں سے چلا گیا۔ اسد بامشکل ہمت کر کے اٹھا اور غصے سے مہرو کو دیکھتا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا۔ لیکن اس سارے واقعے کا باہر بیٹھے لوگوں میں سے کسی کو علم نہیں ہوا۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آ رہی ہے تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔